نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 6 کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہیں، علیہم، اوپر ان کے، انذرتہم، کا مطلب آتا ہے کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم، یا نہ، تنذرہم، ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ بے شک آپ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ پیاری بہنوں، اس آیت میں دوسرے گروہ کے بارے میں ذکر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان آگے آنے والی آیات میں 3 قسم کے گروہ کا ذکر کیا گیا تھا۔ پہلے لوگ جو متقی لوگ ہیں، کل میں نے ان کے بارے میں بات کی تھی، جو ہدایت پر ہیں اور یقیناً وہ کامیاب لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، آپ ان کو ڈرائیں یا بتائیں نہ بتائیں، وہ اپنا کفر نہیں چھوڑنے والے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حقیقت میں کفر اس تعلیم یا اس کے کچھ حصے کے انکار کا نام ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یعنی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کا یا تو تھوڑا حصے سے انکار کریں یا مکمل حصے سے انکار کریں، اس دونوں حصے کو کفر کہا جاتا ہے۔ علماء کرام نے کفر کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک کفر جیسا فرعون کا کفر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی دل و زبان دونوں سے منکر تھا، انکار کرتا تھا، خود کو خدا مانتا تھا۔ دوسرا کفر اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا لیکن زبان سے اقرار نہ کرنا، جیسے ابلیس کا کفر۔ تیسرا درجہ دل اور زبان دونوں سے اللہ تعالیٰ کو ماننا، لیکن اس بات کا ماننا کہ یہ سچی بات ہے، سچا دین ہے، لیکن اس کا حکم نہ ماننا، جیسے ابو طالب اور اہل کتاب کا کفر۔ چوتھا کفر منافقوں کا کہ زبان سے سب کچھ کہنا اور دل میں کچھ بھی نہیں۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، یعنی کافرانہ طرز عمل اپنایا اور اس رنگ میں رہے کہ یہ ان کی پہچان بن گئے اور وہ اپنے کفر میں سخت ہو گئے۔ یہ آیات مدینہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی اور امکان یہ ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ یہاں پر ذکر ہے کہ وہ کافر جو کبھی مسلمان نہیں ہوں گے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب مکہ سے مدینہ مسلمان آئے تو وہ بہت کم تعداد میں تھے، اور یہاں آنے کے بعد کافی زیادہ تعداد میں کافر مسلمان ہونے لگ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو کافر مراد ہے، اس آیت میں جو کافر مراد ہیں، وہ کافر نہیں ہیں جو اپنے کفر پر اڑے رہے، بلکہ وہ کافر ہیں جو عمومی کافر نہیں ہیں، بلکہ وہ کافر ہیں جن پہ حق بات واضح ہو گئی لیکن اس کے باوجود وہ اڑے ہوئے ہیں۔ اس کے کئی وجوہات قرآن نے بیان کی ہیں۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے اور ہر وقت کے لیے ہے، آج کے وقت کے کافر کے لیے بھی۔ اگر ہم دیکھیں تو 3 قسم کے گروہ ہیں جو اسلام کو، نبی کو، سب کو، اسلام کی حقانیت کو بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کافر، جیسے ابو جہل، ولید بن مغیرہ، ابو لہب۔ یہ بڑے بڑے کفار تھے جو حق اور دین کو پہچانتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے، لیکن وہ حق درمی اور دنیا پرستی کی وجہ سے اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور تمہاری مثال اس طرح کی ہے کہ جیسے ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
شمع کے اوپر پروانے دیکھے، آگ کے اوپر گر گر کے مر رہے تھے۔ آپ نے ان کو دیکھا تو فرمایا تمہاری مثال بھی ان پروانوں کی طرح ہے کہ تم سب لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہو، بھاگ بھاگ کر جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور میں تمہاری دامن پکڑ پکڑ کے، تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جہنم سے بچ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کافروں کے لیے سوچتے تھے کہ وہ جہنم سے بچ جائیں، اور ان کی یہی کوشش ہوتی تھی، لیکن یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام صرف ان کو سمجھانا ہے۔ یہ لوگ اپنے ڈٹائی میں اس حد تک بھر گئے ہوئے، اتنے ڈٹ گئے ہوئے اپنے کفر پر کہ ان کو سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے۔ اور یہی آپ دیکھیں، اب ابو جہل کیوں ایمان نہیں لاتا تھا؟ وہ صرف اس لیے کہ اگر میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اگر میں ایمان لے آؤں گا تو میں بنو ہاشم کے قبیلے سے چھوٹا ہو جاؤں گا، ان کے ماتحت ہو جاؤں گا یا ان کے برابر ہو جاؤں گا، تو اس کو یہ چیز گوارا نہیں تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں مسیلمہ کذاب، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، لوگوں نے اس کی پیروی کی، اور حتیٰ کہ صدیق اکبر کو اس کے خلاف جنگ لڑنی پڑی، جنگ یمامہ، جس میں سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے۔ صحابہ کرام لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ جھوٹا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ پتہ ہے، تو پھر کیوں مانتے ہو؟ وہ کہتے تھے ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارا اپنا جھوٹا نبی دوسرے قبیلے کے سچے نبی سے بہتر ہے، استغفر اللہ۔ اور یہ ایک وجہ تھی نسلی تعصب کی وجہ سے۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں تو ہماری ارد گرد بہت سی مثالیں پھیلی ہوئی ہیں، صرف نسلی تعصب کی وجہ سے لوگ اسلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا نے، جو ہمارے قبیلے کا رواج ہے، ہم نے اسی طریقے پر چلنا، استغفر اللہ۔ اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں، بہت سی بتائی ہوئی باتوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، صرف نسلی تعصب کی وجہ سے۔ دوسرا پوائنٹ ہے دنیا پرستی۔ اس دنیا کی زندگی کو جو لوگ اوپر رکھیں گے، لازمی بات ہے وہ اپنے کفر پر، اپنے انکار پر ڈٹے رہیں گے۔ اللہ نے دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنے سے منع نہیں کیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ استعمال کتنا کرتے ہیں۔ فرق پڑتا ہے کہ جب ہم اپنی پریورٹی لسٹ میں دنیا کو پہلے نمبر پہ رکھ لیں اور دین اور آخرت کو دوسرے نمبر پر رکھ لیں۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ جو دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ نے دنیا کی نعمتیں استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، لیکن خرابی آتی ہے جب ہم پریورٹی لسٹ میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو شخص اللہ سے سرکشی کرے، یعنی اس نے بغاوت ہی کر دی، جس نے دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی۔ یہ ہے آج کی دنیا کا اصل مسئلہ۔ آج اگر ہم ارد گرد معاشرے پر نظر ڈالیں، اپنی زندگیوں میں نظر ڈالیں، دنیا کی ظاہری ٹپ ٹاپ تو پہلی ترجیح بنا کر ساری زندگی اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا دینا، یہی تو سب سے بڑا عذاب ہے اور یہی کفر ہے، اور کفر پڑنے کا سبب بھی یہی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ میں رکھتے ہیں لیکن آخرت کا بالکل بھی نہیں پتہ، آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ جو دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو ڈراتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں، یہ برابر ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 107-108 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ فرمایا جو دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے ہیں یہی تو وہ کافر ہیں جو اڑے ہوئے ہیں، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ لوگ غفلت سے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ نمل آیت نمبر 13-14 کا ترجمہ ہے اللہ کی آیتیں آتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، سب کچھ ان کو معلوم ہے، لیکن ظاہری نشانیاں دیکھ کر فلما جاءتہم منکرا، لمبی آیت ہے، سامنے ظاہری دیکھ کر، پڑتال کر کے، چیک کر کے، سامنے ساری ظاہری علامات دیکھ کر بھی کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے،
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور پھر ڈٹ گئے، ان کے دلوں نے یقین کر لیا، اور یقین کس وجہ سے؟ ظلم کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، اور اپنی برتری جتانے کی وجہ سے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جو کافر ڈٹ جاتے ہیں، ان کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں۔